السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضني بعضا فأذن لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير۔ متفق علیہ۔ ایک روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال میں اس کے لیے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جو تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم شدید سردی محسوس کرتے ہو۔ آج کل پوری دنیا میں، خاص کر ہمارے ملک میں بہت گرمی ہے، دن بدن گرمی بڑھ رہی ہے، اور اخبارات کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں کئی پچھلے سالوں کا ریکارڈ توڑ دے گی۔ بہرحال لوگ پریشان ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیلنے کے بھی خدشات ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ خاص کر سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ان گرمی کے موسم میں ہم اپنے آخرت کے وقت کو یاد کریں، قیامت کے منظر کو یاد کریں کہ آج سورج اتنے کلومیٹر دور ہے، اتنے کلومیٹر اونچا ہے، کئی اربوں کئی کلومیٹر اونچا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی گرمی ہمارے برداشت سے باہر ہو رہی ہے، اور ہم اس سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں کولر لگا رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، اور دوسرے ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں۔ مگر اس دن کو یاد کیجئے، قیامت کے دن کو یاد کیجئے، کل سورج اس سے اور قریب ہوگا، کہیں زیادہ قریب ہوگا، تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تب ہماری حالت کیا ہوگی؟ اور جیسا کہ دنیا میں سورج چند گھنٹوں کے لیے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اس کے بعد، مگر وہاں پر مسلسل ہمارے اوپر سورج ہوگا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، گرمی کے بہانوں سے اللہ کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ گرمی کتنی بھی ہو، چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، ہمیں تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں آئیں، چھوٹے چھوٹے بہانے نہ بنائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر تکلیف اٹھائیں گے، اس دن جب اس سے زیادہ گرمی ہوگی، اللہ ہمارے لیے وہاں راحت کا انتظام کرے گا۔ اگر ہم معمولی بہانوں سے نمازوں کو چھوڑیں گے اور دوسرے نیک کاموں کو چھوڑیں گے تو ہمارے لیے وہاں راحت نہیں ہوگی۔ اسی لیے دنیا میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر حدیث کی روشنی میں میں نے کہا تھا کہ یہاں پر دنیا میں ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر جتنی مصیبت ہو برداشت کرنا ہے۔ دوسری چیز یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر گرمی کا اس حدیث میں سبب بیان ہوا ہے۔ یہ حقیقت اکثر دنیا والے نہیں جانتے، دنیا والوں کی نظر سے یہ چیز دور ہے، مگر جہنم میں اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی ہے کہ جہنم اس سے خود پریشان ہو گئی اور اس نے اللہ کے پاس شکایت کی۔ چنانچہ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور جب سانس واپس لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ جہنم کی گرمی وہ سخت ہونے والی ہے۔ ہمیں اسی لیے دنیا میں نیک کام کرنے ہیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے اہم چیز میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں اللہ کے لیے گناہوں سے باز آ جائیے، گناہوں سے مغفرت طلب کیجیے۔ اگر ہم ہمارا ماحول اچھا بنانا چاہتے ہیں، ماحول اور موسم بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو، میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں، ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ان آیات کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ صرف استغفار کے متعلق تھوڑی اور چیز بتاتا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا ہے، اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر موسلا دار بارش برسائیں گے، اور ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسائے،
اور دوسری چیز بندوں کے ساتھ اپنے حقوق جتنے بھی معاملات اور ٹھیک کریے، اور جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہنے کی بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ہم اگر گناہوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بچائیں گے اور خود نیک کام کریں گے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسے گی، نہ ہمارے یہاں پانی کی کمی محسوس ہوگی، نہ غذا کی کمی محسوس ہوگی، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی اگر ہم استغفار کریں گے۔ لہٰذا ہم ذرا اپنے اوپر نظر ڈالیں اور خود اپنی بھی فکر کریں اور دوسروں کی بھی فکر کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو چکا ہے تو اس پر پریشان ہونے کے بجائے اللہ کے پاس یکسوئی کے ساتھ معافی مانگے، عاجزی کے ساتھ معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے اور ہمارے پر انشاءاللہ رحمت کی بارش بھی نازل فرمائیں گے، یہ موسم بھی ٹھیک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔